الحمد لله الذي أنزل على منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وفصل المستنبتين بمزيد الأثابة وثوابه والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نورا من نور اللہ۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد ہر طرح کے درود و سلام اس ہستی پاک کے لیے جن کا نور ابتدا میں تخلیق کائنات کا سبب بنا، درمیان میں ہدایت کائنات کا سبب بنا اور آخر میں میرے اور آپ ہم سب گناہگاروں کی شفاعت کا سبب بنے گا۔ وہ ہستی پاک جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، اللہ ان کی ذات پر اپنی شان کے مطابق درود بھیج رہا ہے۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، حق کہنے حق سننے کی اللہ ہمیں طاقت توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ انسانی جان کی حرمت کتنی ہے؟ انسان کو پیدا کرنے والے اللہ نے انسان کو کتنا سونا بنایا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یعنی اللہ تعالی نے جو کلام اتارا ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اس کا جو عنوان ہے، قرآن مجید کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ خود انسان اپنی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے،
قرآن مجید کے اندر جا بجا مختلف انداز میں انسان کو بالعموم اور مسلمان کو بالخصوص اس کی اہمیت یاد دلائی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ، تو بڑا محترم ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک مومن کی تجھ سے زیادہ عزت ہے۔ آج کعبہ معظمہ کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے، کیا کوئی جرت کر سکتا ہے کہ کعبے کی کوئی اینٹ پتھر اکھاڑ لے، اس کے غلاف کو آگ لگا دے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو سیدھا گولی مار دی جائے گی۔ کیوں کہ یہ شاعر ہے مسلمانوں کا، یہ عزت و احترام والا گھر ہے۔ اب جس کی کم عزت ہے اس کا عالم یہ ہے، اور جو کعبے سے زیادہ محترم ہے وہ گلیوں میں رول رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کعبے کی عزت، عظمت لوگوں کے دماغ میں راسخ کر دی گئی ہے، لوگوں کو بتا دی گئی ہے، لیکن جو انسان کی عظمت ہے اس کے بارے میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خلفائے راشدین کی صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ میرے بابا فاروق اعظم، ان کا بھی بڑا کمال ہے، اسلام کے لیے بڑا کچھ ہے، لیکن ان سے بڑھ کر کمال عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ اس لیے کہ جناب عمر فاروق نے رسول اللہ سے پڑھا ہے، رسول اللہ سے سیکھا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں پرورش پائی ہے جہاں ارد گرد ظلم ہی ظلم تھا، جبر ہی جبر تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ خلیفہ بنے ہیں، آپ سے پہلے بھی یہی کرتے آئے ہیں اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے کعبہ شریف کو غلاف پہنانا ہے۔ کعبے کی عزت اسی میں ہے کہ خلیفہ وقت، حاکم وقت کعبے کو غلاف پہنائے، اور خلیفے کی عزت اس میں ہے کہ وہ کعبے کے لیے غلاف بنائے۔ اور آپ سے پہلے جتنے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر سال کعبے کا غلاف بدلا جاتا ہے۔ پہلے غسل دیا جاتا ہے کعبے کو، پھر لاکھوں کروڑوں روپے کا غلاف
جو پورا سال ایک پوری مکمل فیکٹری ہے جس کا کام ہی صرف غلاف بنانا ہے، وہ بناتی ہے اور پھر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ جناب عمر بن عبد العزیز نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن میں کعبے کو غلاف نہیں پہناؤں گا، میں کعبے کو غلاف۔ کہا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا کعبے کی عزت کم ہے، ایک مومن مسلمان کی عزت زیادہ ہے۔ جو کعبے سے محترم ہے وہ گرمی میں سردی میں مر رہا ہے اور میں کعبے کو غلاف پہناؤں؟ فرمایا جب تک میں ہوں یہ جتنے پیسوں کا غلاف پہنایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے یہ سارے کے سارے پیسے ان کا لباس لے کر میں مسلمانوں کو انسانوں کو پہناؤں گا۔ اس پوری کائنات میں جو حسین ترین وجود ہے وہ حضرت انسان کا وجود ہے۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، صورکم، تمہاری تصویر تخلیق کی، تمہاری تصویر کو بنایا، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور پھر تمہاری تصویر کو سب سے حسین بنایا۔ تمہاری تصویر کو خوبصورت ترین بنایا۔ انسان کتنا خوبصورت ہے یہ اس سے پوچھیں جس نے اسے بنایا ہے۔ مجھے اور آپ کو احساس نہیں، گولیاں مارنے والوں کو احساس نہیں کہ انسان کتنا اعلیٰ ہے، کتنا حسین ہے۔ یہ تو اس سے پوچھو نا جس نے بنایا ہے، کیونکہ پروڈکٹ اسی کی ہے، بنانے والا وہ ہے، خالق وہ ہے۔ حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے انسان کی ظاہری صورت، یہ سفید رنگت ہے، یہ پیشانی ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ ظاہری صورت ہے۔ ایک ہے معنوی صورت جو نظر نہیں آتی، اور وہ اللہ نے انسان کی کیسی بنائی ہے۔ حضرت امام محی الدین عربی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ خلقہ حیا عالما قادرا کریما سمیعا بصیرا مدبرا حکیما۔ بنانے والے نے اس کو کیسا بنایا؟ ان اللہ خلقہ، اللہ نے اس انسان کو جو تخلیق کیا تو کیا کوالٹی اس میں رکھی، کیا حسن رکھا؟ فرمایا حیا، اسے مردہ نہیں اسے زندہ بنایا۔ جو اس کی صفت ہے، آیت الکرسی میں پڑھتے ہو نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی، جو اس کی صفت ہے حیا، یہ انسان ہے۔ عالماً، اساں انو جاہل نہیں شعور رکھن والا بنایا۔ قادراً، ہم نے اسے بالکل بے بس بے کس نہیں بنایا۔
بلکہ قادرن بہت ساری چیزوں پر ہم نے انسان کو قدرت دے کے بھیجا ہے. کریمن، اللہ فرماتا ہے میں نے اسے کریم بنایا، میں نے اس کو ظالم پیدا نہیں کیا. یہ ظلم خود کر رہا ہے، میں نے اسے کریم بنایا. سمیعن، ڈورا نہیں بنایا، سنن والا بنایا. بصیرن، اندھا پیدا نہیں کیا، آنکھیں دے کے بھیجا. مدبرن، جاہل بیوقوف نہیں بنایا، مدبر مفکر سوچ سمجھ والا بنا کے بھیجا ہے. حکیمہ، فرمایا ہم نے انسان کو حکمتیں دے کے بھیجا ہے. یہ بنانے والے نے بنایا ہے تجھے اور مجھے، یہ ساری صفتیں دے کے بھیجیا ہے. اسی لیے تو وہ کہا تھا فریدی بولی والے بابے نے، وہ کہتا تو کیوں جز تے فرد سڈاویں، تو کیوں ایویں کلا جیا جز فرد تھانا، تو کیوں جز تے فرد سڈاویں، تو کلی تو کل باغ بہشت در تو مالک، تو بل روح مثال شہادت تو ہے، سمجھ سجان نہ بل. روح بھی تیرے اندر، شہادت بھی تیرے اندر، مثال بھی ہو دی تو، سب کچھ تو. روح مثال شہادت تو ہے، سمجھ سجان نہ بھول. یار فریدا کول ہے تیرے، ایویں نہ بےہودہ رل. اس لیے بنانے والے نے انسان کو کتنا اعلیٰ بنایا، کتنا حسین بنایا، کتنا عظمت والا بنایا. اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خبردار اپنے آپ کو قتل نہ کرنا. وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا. ہم نے خودکشی حرام کر دی ہے، تم اپنے آپ کو مار نہیں سکتے کیونکہ شاہکار میرا ہے، بنایا میں نے ہے، ماروں گا بھی میں. تم اپنی آپ جان بھی نہیں لے سکتے، تم اپنی جان بھی نہیں لے سکتے. اس لیے یہ حرام ہے خودکشی جو ہے. تم اپنے انجام کو وہ جو ہے اختتام کے مجاز بھی نہیں ہو، اس لیے کہ تم مالک نہیں ہو. اب جو یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میرے پاس طاقت، میرے پاس سب کچھ، میرے لیے سارا کچھ، نا وہ کہتا ہے تو نہیں میں. یہ جسم تیرا نہیں، اس پہ کنٹرول تیرا، تو اس کو ختم کرنے کا مجاز نہیں. مالک میں ہوں، میں نے بنایا ہے تو اختتام بھی میں کروں گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس انداز میں خودکشی کرے گا، اگر گولی ماری قیامت والے دن اسے سزا یہی دی جائے گی
کسی نے ڈنڈے سے قتل کیا، کسی نے اپنے آپ کو پتھر مارا، زہر کی گولی کھا لی، جس طرح سے یہاں مرے گا قیامت والے دن اس کی وہی سزا ہوگی. پھر مرے گا اسی کے ساتھ، پھر اٹھے گا، پھر مرے گا، پھر مرے گا. اس لیے جو خود کو مارے گا وہ بھی پکڑا جائے گا، اور جو کسی کو مارے گا وہ بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ حق ہی نہیں ہے. جب بے نیاز کہتا ہے کہ جان لینے کا حق صرف میرا تھا، جان لینے کا حق صرف میرا تھا، تو نے میرے حق میں مداخلت کی ہے. جب بندہ میرا پیدا میں نے کیا، جان لینے کا حق صرف میرا تھا، پھر تو ہوتا کون ہے اسے قتل کرنے والا؟ حساب تو دینا ہوگا، پکڑا تو جائے گا، پوچھا تو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا بڑا جرم ہے ایک بندہ مومن کا قتل. فرمایا پوری کائنات کو لٹکا دیا جائے، اوندا کر دیا جائے، پوری کائنات کو الٹا لٹکا دیا جائے، یہ چھوٹا جرم ہے. ایک بندے کا قتل اس سے بڑا جرم ہے. نبی پاک نے انسان کی قدر و قیمت بتائی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن جب حقوق انسانی کا حساب ہوگا، جب ترازو لگے گا، جب اللہ کی عدالت لگے گی، قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے انسان کی جان کا حساب ہوگا، قتل کا حساب ہوگا. بنانے والے نے اسے کتنا اعلیٰ بنایا، بنانے والے نے اسے کتنا عظیم بنایا، اس انسان کو کتنا حسین بنایا. میرے نبی پاک نے فرمایا الآدمی بنیان الرب، الآدمی بنیان الرب ملعون من عدم بنیان الرب. فرمایا آدمی، انسان، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، یہ پاک نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سونے لفظ ہیں، قصر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان کے لفظ ہیں. میرے نبی نے فرمایا انسان، آدمی اللہ کی عمارت ہے، خدا کی بنائی گئی عمارت ہے، اور وہ بندہ ملعون ہے جو اللہ کی عمارت کو منہدم کرتا ہے، گراتا ہے. انسان کو سمجھنے کے لیے نبوت کا ظرف چاہیے، نبی والی سوچ ہوگی، نبی والی تعلیم ہوگی. اگر نبی والا ظرف ہوگا تو پھر انسان سمجھ میں آئے گا. ایک بدو، ایک دیہاتی، ایک پینڈو، اسے کیا خبر مسجد کی، اسے کیا خبر مندر کی، اسے کیا خبر کعبے کی. وہ دور دراز سے آیا، آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا، بیٹھ گیا مسجد میں پاخانہ کرنے. اب صحابہ ایک طرف بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، وہ سامنے ایک کونے میں بیٹھ کر کرنے لگا اپنا کام. صحابہ کی نظر پڑی، اٹھے، دوڑے،
جو ہی اٹھے میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، فرمایا رک جاؤ، اسے اپنا کام کرنے دو، اسے اپنا۔ میرا سونا نبی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدینے والی مسجد ہے، اس میں یہ غلاظت کر رہا ہے، اس میں یہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، انسانیت کو عزت دینے والا نبی، انسانوں کی قدر جاننے والا نبی، انسانیت کو سبق پڑھانے والا نبی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو حاجت کر لینے دو، یہاں مٹی اٹھا لینا، یہاں مٹی ڈال لینا، یہاں صفائی کر لینا، مسجد پاک ہو جائے گی، لیکن تم دوڑ کے جاؤ گے، یہ آدھا کر چکا ہے، آدھا بیچ میں روکے گا، اسے تکلیف ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے، ورنہ مسجد تو پاک ہو جائے گی، اگر اسے تکلیف پہنچی تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اگر اسے تکلیف پہنچی تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ سن رہے ہو میرے بھائیوں، یہ حضرت انسان کی قدر ہے، یہ انسان کا کمال ہے جو رب رسول نے اسے عطا کیا ہے۔ یہ میرے نبی نے شرف بخشا، انسانیت کو عروج بخشا، میرے اللہ نے انسان کو عزت بخشی، میرے اللہ نے انسان کو زندہ رکھا، اور تم جان لینے پہ تلے۔ 1911 کے اندر اخبار الوطن یہودیوں کا ایک اخبار چھپتا تھا، اخبار چھپا، اس کے اندر ایک سوال چھاپا گیا کہ روئے زمین کے اوپر، کائنات عالم کے اندر کوئی ایک ایسی ہستی بتاؤ دلائل کے ساتھ، ایک ایسی ذات بتاؤ جو انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہو، جس پر پوری انسانیت جمع ہو سکے، جو انسانیت کے لیے قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ کوئی ایک ایسا گاڈ، کوئی ایک ایسا ریفارمر، کوئی ایک ایسا مسلح، کوئی ایک ایسا تبلیغ کرنے والا، کوئی ایک ایسا انسان لے کر آؤ اور دلیل سے ثابت کرو کہ وہ اس قابل ہے۔ جب اس اخبار الوطن کے اندر یہ سوال چھپا، ہندوؤں نے بھی آرٹیکل لکھے، کافروں نے مضمون لکھے، مسلمانوں نے تحریریں لکھی، بڑا بڑا کچھ لکھا گیا۔ ایک وہ تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، جاء الاسم، اس نے ایک مضمون لکھا اور اس نے کہا انسانیت کے ماتھے کا جھومر، پوری کائنات عالم کا مرکز اور محور وہ انسان ہے جس نے یہ کہا ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کے کنبے کے جس فرد سے پیار کرو گے رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ مخلوق خدا کنبہ ہے اللہ کا، اور اس کنبے کے انسانوں کی بات میں تو کر رہا تھا، اب انسان کی نہیں، اس میں جانور، اس میں درندے، اس میں پرندے، اس میں چرند، اس میں درند، یہاں تک کہ اس میں کیڑیاں بھی ہیں، چونٹیاں بھی ہیں، یہ بھی اسی کنبے کا ایک ادنا سا فرد ہے۔ کیا؟ چونٹی، کیا؟ چونٹی، کیڑی،
اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورت النمل ہے، چونٹی والی سورت. صاف ظاہر ہے یہ اللہ کا کنبہ اور بے نیاز کی قدرت. دیکھیں جس طرح ہاتھی کو سنبھال رہا ہے، جس طرح انسانوں کو سنبھال رہا ہے، اسی طرح پورے پروٹوکول کے ساتھ اس ننھی سی چونٹی کو بھی سنبھال رہا ہے، اس چھوٹی سی کیڑی کو بھی سنبھال رہا ہے. اور جتنی چیزیں ایک بڑے جانور میں ہیں اس سے دو زیادہ چونٹی میں ہیں. کیوں جی؟ بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے استاد بھی اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا کہ یا اللہ چلو باقی شیاں تے صحیح نے جڑیاں تو بنائیاں نے، ہر چیز فائدے واسطے بنائی ہے، ایک چونٹی کیوں پیدا کیتی ہے، ایدا کی فائدہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا کہ یا اللہ چلو باقی چیزاں دی تے تھوڑی بہتی سمجھ آندی ہے تے اے چونٹی اینا حاضر دماغ، اللہ دی مخلوق اینی حاضر دماغ، وہ بند کر کے ڈبے میں اوپر سے پوری چوڑی کس کے چینی رکھو گے وہاں بھی پہنچ جائے گی. ملکاں دی مٹھائی جتھے اوتھے بھی پہنچ گئی، بابا جی دا گوڑ جتھے اوتھے بھی پہنچ گئی، تے مولویاں دا حلوہ جتھے. حلوے دے نا تے بڑے ہسے ہوتے کیونکہ مولویاں دا جو ہویا. اللہ اکبر، پہنچ کیا حاضر دماغ ہے. یہ میرے رب کی قدرت ہے نا. یہ اس کنبہ خدا کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، پہنچ گئی اور کتنی طاقتور، کتنی اعلیٰ. پوری سورت قرآن کی جا رہا ہے اللہ کے پاک پیغمبر سلیمان کا لشکر تخت پہ، تخت ہوا پہ، ہوا فضاؤں میں پتہ نہیں کتنا اونچی، اور وہ نیچے ہے کیڑی چونٹی. کیا کہتی ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان. او میری ہم جولیو، او چونٹیو، او میری برادری، سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے دھیانی میں کچلی نہ جاؤ. ابھی سلیمان نبی کا تخت ہوا میں، ہوا کے دوش پر فضاؤں میں پتہ نہیں کتنے میل اونچا، اور وہ نیچے زمین میں تک رہی ہے. زمین پہ اے بابا جی کیڑی دی آنکھ کوئی ہوندی ہے ہرن جڈی ہے، بندے جڈی؟ اچھا جی چھوٹی ہوندی ہے. تانوں بھی ایوارڈ ملنا چاہیے سارے نو. او بھائی نظر ہی نہیں آتی، آنکھ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن کمال دیکھ، کمال دیکھ. زمین پہ چونٹی، تخت پہ سلیمان نبی، تخت ہوا میں. وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے تخت جا رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہی ہے تخت کے اوپر کون جا رہا ہے. جس کے دور کی چونٹی کا یہ عالم ہے، پھر صاف ظاہر ہے اس نبی کے علم کا عالم. آگے سے سنا سلیمان نبی نے تو کیا کہا؟ فتبسم ضاحکا من قولها. اللہ دا نبی ہنس پیا، ضاحکن کھل کھلا کے ہنسے. وہ نال والے پوچھا سرکار خیر ہے ہسن دے ہو کیا چونٹی تھلے ہے گل پیا کر دی ہے؟ جس کے کنبے کا، میں چونٹی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب سے کم درجے میں ہے، یہ سب سے
کم درجے میں تے کی گل کر رہے سا کہ موسیٰ نبی نے پوچھا یا اللہ انہوں کیوں بنایا ہی باقیاں چیزاں دی تے سمجھ آندی ہے تے کیڑی نو کیوں بنایا ہی رب نے فرمایا موسیٰ ذرا کیڑی دی سن تھا یہ کی کہندی ہے آپ نے توجہ کی تھی تے کیڑی کہہ رہی سی اللہ باقی تے ساری سمجھ آندی ہے موسیٰ نو کیوں بنایا ہی چلو باقی شیاں دی تے میں نے سمجھ آ رہی ہے بھی چلو تو کس واسطے اے موسیٰ نو اے انسان نو کیوں بنایا ہی اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ سن لیا ہی انہیں کہا ربا بس تو ہی جان اللہ تو ہی جان تے حضرت سلیمان کے دور کی چونٹی اتنی بلندی پہ سلیمان نبی وہ دیکھ رہی ہے بول رہی ہے سنن والا اوتھے سن رہی ہے سانو اینا بھی کمزور نہ سمجھو اگر سلیمان نبی کیڑی دی اس آواز میں اتنی بلندی تے سن سکتا ہے ایسا تو سپیکر لائی بیٹھے ہاں مدینہ تے اتنی دور بھی نہیں ہے مدینہ تے اتنی دور بھی نہیں ہے تو اس لکھنے والے نے مضمون لکھا اخبار کے اندر بات جو میں آپ کو سنا رہا تھا 1911 میں اس لکھنے والے نے لکھا کہ کائنات انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ انسان ہے وہ ہے جس نے یہ کہا کہ ساری مخلوق کنبہ ہے خدا کا اور اللہ کے کنبے کے جس فرد کے ساتھ تم نیکی کرو گے رب تم سے راضی ہو جائے گا جب مضمون چھپا پوری دنیا میں اعلان ہوا کہ جس بندے نے یہ مضمون لکھا ہے اس نے حق اور سچ اور دلیل دے کر لکھا ہے اب پوچھو کہ یہ ہے کون جس نے یہ کہا کہ مخلوق کنبہ ہے خدا کا کہا وہ جو پوری انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے اس کا نام محمد عربی ہے اس کا نام محمد عربی ہے تو میرے مسلمان بھائیوں میرے پیارو ایک رب دوسرا میرا رسول کیا شان بخشی انسان کو کیا عزت دی انسان کو کیا عظمت دی انسان کو کتنا حسین بنایا اس انسان کو اور اس کو مارنا اس کا قتل یہاں تو کہا جاتا ہے ایک ہی بندہ مرے ہے دو بندے جزاک اللہ دو بندے قتل ہوئے ہیں نا یہ چھوٹا جرم نہیں آؤ میرے رب کا قرآن کھولو قرآن رب فرماتا ہے اللہ اکبر قرآن پاک کی وہ آیا کریمہ رب فرماتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا گویا اس نے پوری انسانیت کو ذبح کر ڈالا ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا جرم ہے حضرت فاروق اعظم کے دور میں جناب عمر فاروق کے دور میں صنعاء شہر کے اندر جس طرح ہمارا یہ کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد یمن کا دار الخلافہ اور بہت بڑا شہر ہے صنعاء شہر کے اندر چند لوگوں نے مل کر ایک بندے کو قتل کر دیا مقدمہ حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں آ گیا آپ نے آرڈر جاری کیا فرمایا جتنے بندے ہیں سب کو لٹکا دو گورنر نے لکھا کہا سرکار اس بندے کے قتل میں اتنے شہر کے بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں تو سب کو مار دیں حضرت فاروق اعظم نے وہ تاریخی جملہ بولا آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو صرف چند لوگ فرمایا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی
اگر اس بندے کے قتل میں پورا یمن داخل ہوتا، میں عمر آرڈر کرتا پورے کے پورے یمن کو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کر دو، اس لیے کہ پیدا رب نے کیا ہے، تخلیق میرے اللہ کی ہے، جان لینے کا حق صرف رب کو ہے، جو رب کے اختیار میں اختیار ڈالے گا دنیا میں بھی پکڑا جائے گا، آخرت میں بھی پکڑا جائے گا۔ یہ انسان کی قدر ہے، انسان کتنا حسین ہے، انسان کتنا کمال ہے، انسان رب کو کتنا پیارا ہے۔ میں مسلمان کی ابھی بات نہیں کر رہا، میں صرف انسان بتا رہا ہوں۔ انسان وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، وہ رب کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس کی یہ قدر ہے۔ اور جو مسلمان ہو، جو عاشق رسول ہو، اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ ایک بڑی خوبصورت حقائق ہے، بلکہ حقائق نہیں حقیقت ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور میرے حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری نے بھی لکھا، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ آپ نے علماء سے بھی سنا ہوا ہوگا کہ بغداد شہر کے اندر ایک بڑا سردار تھا، نام تھا اس کا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی۔ بعض کتابوں میں نے اس کا نام پڑھا ہے عیسیٰ بن یوسف ہاشمی، لیکن حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی۔ سردار تھا، وڈیرا تھا، بغداد کا سردار تھا۔ رات چاند چمک رہا تھا، چاندنی لٹا رہا تھا، بیٹھا تھا اپنی بیگم کے ساتھ بالکونی میں، اٹکیلیاں کر رہا تھا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، چاند کے حسن کو دیکھا، چاند کی چاندنی کو دیکھا، چاند کا نور دیکھا، بیوی کے ساتھ مذاق کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میری شریکہ حیات، اے میری محبوبہ کائنات، اگر یہ چاند تجھ سے زیادہ حسین ہے تو پھر تجھے طلاق۔ اگر یہ چاند تجھ سے زیادہ حسین ہے تو تجھے طلاق۔ صاحب زہر ہے، بعد میں ہوش آئی جب عشق دا بھوت سوار ہوئے یا پچھو کی آڈر ڈاڈا ہوئے تو پھر بندہ ویکھدا بڑا کچھ کر جانا ہے۔ بول گیا، ہوش آئی، وہ صاحب زہر ہے بیگم بھی پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا کہ جناب محترم کم ختم، طلاق۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں چاند سے سونی تو نہیں، طلاق ہو گئی۔ صاحب زہر ہے جو اس وقت کا حاکم تھا بغداد کا، بڑے لوگوں کی اپروچ بھی بڑی ہوتی ہے، جا کے بادشاہ کو کہا کہ علماء کی میٹنگ بلاؤ، علماء کی مجلس بلاؤ، یہ مسئلہ پڑ گیا ہے، میرا گھر اجڑ رہا ہے، میرا جو ہے بچے یتیم ہو رہے ہیں، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں یہ جملہ بول بیٹھا ہوں، طلاق۔ اس لیے غور کیا کرو، اس لیے ذرا صبر کر لیتا کرو، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لڑائیاں تے طلاقاں تک گل زیادہ ہی غصہ آوے نا، زیادہ ہی غصہ آوے تے ایک دوسرے دے جنڈے شنڈے پٹ لے کرو، کوئی انہوں کہو کرو ڈوئی مینوں مار تے تو کہہ کہ میں تینوں، یہ بھی گل چنگی نہیں ہے، لیکن غصہ چلو حل دس رہیاں، طلاق حل نہیں ہے۔ طلاق کسی بھی مسئلے کا، اور عورت تو ویسے ہی عادی ہوتی ہے، وہ تو تھوڑی سی بات ہو کہنے دے طلاق مینوں، تو مرد کی مردانگی اس میں کیا ہے؟ وہ کہے جی انہیں خود منگی ہے میں دے دیتی۔ اور طلاق ایک ایسی چیز ہے، یہ دور سے یہ ایک ایسا تیر ہے، طلاق ایک ایسا تیر ہے، یہ دور سے مارو پھر بھی نشانہ فٹ، قریب سے مارو پھر بھی نشانہ فٹ، اندر بہ کے مارو پھر بھی، باہر بہ کے مارو پھر بھی، دور 6000 کلومیٹر دور مارو پھر بھی، آہستہ بولو پھر بھی،
اونچی بولو پھر بھی، کوئی سنے یا نہ سنے پھر بھی طلاق طلاق ہے۔ بعض کہتے ہیں جی وہ ہم نے نوٹس بھجوایا تھا عورت تک پہنچا ہی نہیں تو ہماری طلاق تو نہیں ہوئی۔ نوٹس پہنچے یا نہ پہنچے، اسے خبر ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب مجھے جو ہے وہ میسج لکھ رہا تھا میرا میاں، ایک چند دن پہلے مجھے کال آئی، کہتے اس نے ایک میسج لکھا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، میں نے فوراً اپنا نیٹ بند کر لیا، اگلے 2 میسج مجھے ملے ہی نہیں تو طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تیر ایسا ہے، آپ کو خبر ہو یا نہ ہو، مرد کی طرف سے جب کمان سے نکل گیا تو طلاق۔ اب سردار محترم پریشان، علماء بلائے گئے، بغداد کی مسجد کے جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے مجلس لگی، جی مولانا محترم 2 فتویٰ، بولی بولو، کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر چاند آگ سے بڑھ کر حسین ہے تو پھر آپ کو طلاق؟ اب یہ چاند سے سونی نہیں ہے، طلاق ہوئی یا نہیں؟ سارے نے متفق علیہ کہ آج طلاق ہو گئی، کیونکہ ایک چاند نالو سونی طلاق۔ شکر ہے خدا دا اس دور وچ کوئی مولوی اشرفی طاہر اشرفی رنگا نہیں سی، اللہ دا شکر ہے کہ اس ٹائم حق بولن والے سن، اندا کوئی نہیں سی۔ بہرحال انہوں نے کہا طلاق ہو گئی، بادشاہ نے کہا پھر دیکھ لو۔ اب سارے علماء موجود، سب نے کہا رائے یہی ہے طلاق ہو گئی، لیکن دوسری صف میں ایک عالم بیٹھا، نام چھوٹا تھا لیکن علم میں بڑا تھا، کیونکہ شاگرد میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، نام اس کا حضرت یحییٰ بن اقسم تھا۔ حضرت یحییٰ بن اقسم نے بیچ میں دی آواز، کہا بادشاہ محترم طلاق نہیں ہوئی۔ طلاق، علماء کی رائے اپنی جگہ پہ محترم، یہ مجھ سے بڑے ہیں علم میں، ان کے علم کو سلام، لیکن طلاق انہاں سارے نے مل کے ویکھیا بھی یہ کیڑا وڈا ساڈے تو بھی علامہ جمپی ہے۔ اس لیے وہ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں نا، ہر جھاڑ نو جھاڑ نہ سمجھی متے ہوئے شیر کچھارچ، ہر کھڈ نو کھڈ نہ سمجھی متے ہوئے ناگ شیش نگارچ۔ ہر کھڈ وچ ہاتھ نہ تن دیتا کرو، کسے وچ سپ بھی ہوندا ہے۔ ہر کچھار نو خالی نہیں سمجھیدا، کسے وچ شیر چیتا بھی، وہ ہر کوئی چھوٹا نہیں ہوندا، کوئی بڑا بھی بیٹھا ہوندا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو ادنا۔ حضرت یحییٰ بن اقسم یہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، کہا طلاق۔ علماء نے کہا حضرت وڈیاں گلاں نہیں، کوئی فقہ کا مسئلہ بتاؤ، کوئی حوالہ دو، کوئی جزی، کوئی ہدایہ، کوئی بنایا، کوئی وقایا، کوئی تو پڑھ کے سنا۔ اس نے کہا نہ ہدایہ کا مسئلہ، نہ وقایا کا مسئلہ، نہ جزی نہ کلی، میرے پاس قرآن کی آیت ہے، اس کے لیے دلیل قرآن۔ کہا قرآن تے اسی بھی بڑی باری پڑھے ہیں، لیکن بعض اوقات علم میں حضرت امام شافعی کے پاس ایک مسئلہ آیا، اس مسئلے کو لکھنے کے لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ ایسا تے پوری زندگی چینی واری نہیں پڑھا ہونا۔ حضرت امام شافعی نے ایک مسئلہ لکھنے کے لیے کتنے واری 300 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ اتنے بڑے بڑے علامہ، کہا قرآن کی دلیل طلاق نہیں ہوئی، کہا بتائیے۔ اب اس حضرت یحییٰ بن اقسم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
اب صاحب ذرا پڑھے لکھے تو سارے تھے، جب پڑھا نا قرآن لقد خلقنا الانسان، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا احسن تقویم، پوری کائنات سے چھوڑا۔ اساں انسان نو بنایا ہے ساری چیز نالوں، چند نالوں بھی، سورج نالوں بھی، ستاریاں نالوں بھی، پھلاں نالوں بھی، چمیلی نالوں بھی، گلاب نالوں بھی، بول لو تو آڈے تے کادی پابندی ہے، پوری کائنات نالوں بھی۔ ہن پایا پایا مٹھائی گھر لے کے جانا تے جا کے گھر والے نوں دسنا تو چند نالوں بھی سونی ہے، کہ میں نہیں قرآن رب دا ہن اج لے کے جانا سارے گھر، اور بعد وچ مینوں نہ آکھنا، کیونکہ آج اتنے والا سپیکر ویسے ہی بند ہے، انہوں نے دفعہ 144 لائی ہوئی ہے، سپیکر بھی پورے ملک دے بند، انہوں نے کہا جیڑا سپیکر چلائے گا وہ تے بھی پرچا۔ ماشاءاللہ، واہ میرے یا ربا۔ تو کیا فرمایا؟ چند نالوں بھی سونی۔ اس لیے طلاق تو بنانے والے نے اس انسان کو، وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، شعر کہا تھا، اس نے کہا تھا جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں پہلے تمہیں سوچا ہوگا۔ اور مجھے یہاں حضرت مجروشہ یاد آ رہے ہیں، حضرت مجروشہ کا وہ شعر یہاں بالکل فٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں میم ماہ تے شاہ جمال بائی، واہ واہ واہ، میم ماہ، ماں کہندے نو چن نو، فرمایا جڑا چن دا حسن ہے نا، اے حضرت انسان اے تیرے حسن دی خیرات ہے، میم ماہ تے شاہ جمال بائی، پر میرے یار دے نال مجال نسی، پر میرے یار دے نال مجال نسی، اوہ خط نہیں سی، اوہ خال نسی، اوہ پنگڑے پنگڑے وال نسی۔ چن بڑا سونا ہے، بڑا سونا ہے، لیکن زلفاں گنگرالیاں ہوندیاں، نین نشیلے ہو دے، ابرو کوس مثال ہو دے۔ حضرت مجروشہ کہندا میم ماہ تے شاہ جمال بائی، پر میرے یار دے نال مجال نسی، اوہ خط نہیں سی، اوہ خال نسی، او دے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نسی، اوہ ابرو کوش مثال نسی، او دے نرگس جے جادو فال نسی، یار کے بے مثال ہوا پر مجروشہ، او یار کے بے مثال ہوا پر مجروشہ، تیرے حال دے بھال نسی۔ کتنا سونا رب نے بنایا، کتنی عظمت دے کے انسان کو بھجوایا، پوری کائنات کا حسن اس انسان کو بنایا، اور حکم کیا دیا؟ اس کو مارنا، اور خود کیا کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا تمہارے اوپر بھی پابندی ہے اپنے آپ کو بھی قتل کرنا، وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، خودکشی کرنی نہیں، حرام ہے، اس لیے کہ یہ شاہکار رب کا ہے، یہ تخلیق رب کی ہے، پیدا کرنے والی ذات رب ہے،
موت دین والا رب ہے، جدو مارن والا ہوے تے پھر رب جان لین والا ہے۔ اگر تو کسے دی لمیں گا تو گویا رب دی ربوبیت تے ٹنگ اڑا رہی ہے، خود مارے گا پھر بھی پکڑا جانے گا، کسے نو مارے گا پھر بھی پکڑا جانے گا۔ اے قانون ابدی ہے، اے فیصلہ ربی ہے، اے زبان مصطفیٰ دی سچی ہے۔ باقی انسان کنا سونا، انسان میں پورے 50 منٹ لا کے صرف یہی تانوں گل سمجھائی ہے کہ انسان نو رب نے کنا سونا بنایا ہے، تے جدو بنان والے نے انج دا بنایا ہے تو پھر سانوں بھی قدر کرنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔